اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر منظور پی سی ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ یہ جگہ پنجاب یونیورسٹی کی رہائشی کالونی کے اندر مسجد کے پاس ہے۔ منظور پی سی ہوٹل پنجاب یونیورسٹی کا سب سے مشہور ہوٹل تھا۔ تمام پرانے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک حسین یاد ہے۔ شاید ہی یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہوگا جس نے کبھی منظور پی سی ہوٹل کا کھانا نہ کھایا ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں رہتا ہو یا اپنے گھر میں، سب ہی منظور پی سی ہوٹل کا کھانا شوق سے کھایا کرتے تھے۔ ان میں لڑکے بھی شامل تھے اور لڑکیاں بھی، اور یونیورسٹی ملازمین بھی، بلکہ مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی کے باہر کے لوگ بھی یہاں سے کھانا لے کر جایا کرتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ منظور پی سی ہوٹل کا کھانا ایک تو سستا تھا، دوسرا ذائقے دار بھی تھا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے خاص طور پر منظور پی سی ہوٹل کی فرائی دال بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کے علاوہ چکن کڑھائی اور بریانی کا بھی جواب نہیں تھا۔ ساتھ میں رائتا اور سلاد لینے سے کھانے کا لطف بڑھ جاتا تھا۔ سالن کی مقدار بھی اچھی خاصی ہوتی تھی۔ ایک بندے کے لیے پیک کیا گیا سالن 2 بندے بھی کھا سکتے تھے۔ روٹیاں پکانے کے لیے ہوٹل کا اپنا تندور تھا۔ بعد میں الیکٹرانک مشین آ گئی جو کہ تیزی سے روٹیاں پکاتی تھی۔ کھانے کے لیے پیسے پہلے دینے پڑتے تھے، اس کے بعد کھانا صرف پیک کر کے دیا جاتا تھا۔ بیٹھنے کے لیے کوئی میز کرسی وغیرہ نہیں تھی۔ سالن لینے کے بعد روٹیاں لینے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا تھا اور اپنی باری آنے پر ہم روٹیاں لیتے تھے، کوئی لائن نہیں توڑتا تھا۔ زیادہ تر لوگ منظور پی سی ہوٹل سے کھانا پیک کروا کے وی سی گراؤنڈ کے سامنے بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ میں بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا، ساتھ ساتھ ادھر ادھر بھی دیکھتا جاتا تھا۔ آج برسوں کے بعد جب میں اپنی یادیں تازہ کرنے کے لیے منظور پی سی ہوٹل آیا تو مجھے یہ پلاٹ خالی ملا۔ جس جگہ ہر وقت لوگوں کا ہجوم لگا رہتا تھا وہاں اب ویرانی کا منظر تھا۔ سیکیورٹی گارڈ سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ منظور پی سی ہوٹل اب ہاسٹلز کی بیک سائڈ پر واقع گراؤنڈ میں شفٹ ہو گیا ہے، اور اب اس کا نام بھی بدل کر پی سی ڈھابا رکھ دیا گیا ہے۔ کیونکہ میں یہ طے کر کے آیا تھا کہ آج کھانا منظور پی سی ہوٹل میں ہی کھانا ہے، لہٰذا میں ہاسٹلز کی بیک سائڈ پر منظور پی سی ہوٹل کے نئے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ پی سی ڈھابا مجھے مل گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو شاید کرونا کی وجہ سے اتنا رش نہیں تھا۔ روٹیوں کے لیے لائن اب بھی لگی ہوئی تھی۔ کھانے کی ریٹ لسٹ پر نظر دوڑائی تو پتہ چلا کہ کھانے کے ریٹ جو میرے زمانے میں کم تھے اب ڈبل سے ٹرپل ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دماغ پر نہ جانے کیوں پرانی یادیں بھی حملہ آور ہو چکی تھیں، اور ایک شاعر کا کہا یہ شعر یاد آنے لگا تھا۔ یہ اجنبی سی منزلیں اور رفتگاں کی یاد، تنہائیوں کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستوں، آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں کی دھول، عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں، جس سے آپ کو میری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے۔ شکریہ۔